پاک و ہند میں ابتدا تو مین جو پرسنالٹی تھی وہ سری دیوی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ تامل فلموں میں آتی تھی تو اس کا ناک خاصا موٹا تھا. تو جب اس نے پہلی فلم بھی کی ہندوستان میں بالی ووڈ میں 16 ساون تھی امول پالیگر کے ساتھ، تو اس میں وہ جو اس کی لک تھی اتنی اچھی نہیں آئی، کیونکہ تامل میں تو چل رہا تھا، تامل اور مدراس کی فلموں میں. لیکن جب وہ بالی ووڈ میں آئی تو لوگ وہاں پہ بڑی وہاں ناک والی ہیروئنوں کو دیکھنے کے عادی تھے، جیسے وحیدہ رحمان جی ہیں، مدھو بالا ہے. مدھو بالا تھوڑا سا ناک موٹا تھا لیکن ان پہ چہرے پہ سوٹ کرتا تھا. وحیدہ رحمان بہت پوائنٹڈ تھی. پھر جیا پرادہ بعد میں آ گئی، تو ریکھا، تو لوگ ایک پرفیکٹ بیوٹی دیکھتے تھے. تو سری دیوی کے ناک نے تھوڑا ڈسٹرب کیا اور وہ فلم بھی فلاپ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر جب اس کو دوبارہ چانس ملا وہاں پہ، اس زمانے میں جتیندر کا بول والا تھا، نمبر 1 آلموسٹ ہیرو تھا وہ. تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے ناک کی رینو سرجری کروا لے، ناک تھوڑا پوائنٹڈ بنوا لے. تو سری دیوی نے اس پہ عمل کیا اور پھر جو اس کا نیا لک آیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بہت ہی ماشاءاللہ انڈیا کی خوبصورت ترین ایکٹریسوں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا اور اس میں واقعی اس نے بہت امپروو کیا. اگر آپ اس کی پرانی تصویر دیکھیں اور سرجری کے بعد کی دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے. لیکن اس کے لیے اس کو پہ آتا ہے پھر مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن کو آپ دیکھیں تو اس کی شروع کی تصویریں وہ بالکل ایک عام سا نیگرو لڑکے جیسے ہوتے ہیں ویسا لک دے رہا ہے. تو لیکن اس کو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑا کیونکہ اس کی میڈیکل مجبوری تھی، کیونکہ ایک پرفارمنس کے دوران ڈانس کی وہ گر پڑا تو اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو پھر اس نے اپنی ناک کو ریپیئر کروایا اور زیادہ شارپ کروا لیا. اور پھر اس نے اپنا اس میں یہ کمپلیکشن اس کا ڈارک تھا تو اس کو وائٹ پسند تھا، تھوڑا کمپلیکس بھی تھا اس کو، تو اس نے اپنا سارا سکن کا کلر چینج کرایا. لیکن اس کے لیے بھی ایک اس کی میڈیکل مجبوری تھی کہ ایک کنسرٹ کے درمیان، شو کے درمیان وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور اس کی سکن جلس گئی تھی. تو پھر اس نے آرٹیفیشلی اپنی سکن امپلانٹ کروائی تھی وائٹ کلر کی، اور پھر گریجولی اس نے پورے جسم کی اپنی چمڑی ہی چینج کر دی. وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ بہت عرصے تک جینا چاہتا تھا، وہ بڑے کنٹرولڈ ماحول میں رہتا تھا. ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوتی تھی جو اس کی ڈائٹ کا خیال کرتی تھی، اس کی میڈیسن دیتی تھی، اینٹی بایوٹکس لیتا تھا، ماسک پہنتا تھا، دستانے پہنتا تھا.